کیا سمجھ رہے ہو بس ایک نام ہے حسین بھیجا ہے جو خدا نے وہ اسلام ہے حسین قائم ٹی وی کینیڈا کے محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشریات اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد کے حوالے سے آپ کا میزبان حسن آبدی حاضر خدمت ہے اور ہمارے درمیان علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب ہیں. لیکن آج ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور جناب شہزادی زینب سلام اللہ کے دونوں فرزند جناب عون محمد کے بارے میں کہ کربلا میں جنہوں نے شہادت پا کر شہادت دے کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کیا اور تا قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ صرف اور صرف کربلا والوں کی قربانی نے دین اسلام کو اصل شکل دے دی، ورنہ دور تو وہ تھا کہ دین اسلام کی شکل بگاڑ کے پیش کی جا رہی تھی، لیکن کربلا والوں نے اپنی قربانیوں سے اسے اصل دین اسلام کیا ہے ساری دنیا کو بتا دیا. آئیے ہم علامہ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہزادے عون محمد جناب جو کہ جناب زینب سلام اللہ اور عبداللہ جعفر طیار کے فرزند تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تو آئے نہیں تھے لیکن بیوی ان دونوں بچوں کو لے کر آئی تھی. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ چلتے وقت جب یہ کاروان چل رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کیا ان دونوں فرزندوں کو یہ حوالے کیا تھا کہ یہ میری طرف سے کوئی وقت آئے تو قربانی کے لیے پیش کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمارا موضوع مسلسل ہی یہ چل رہا ہے کہ کربلا اور کربلا کے شہداء اور ان شہداء کی قربانیاں اس سے اسلام میں جو رنگینی پیدا ہوئی ہے تو وہ ابدی رہتی ہے. سبحان اللہ، کیا اس رنگینی کو ختم نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو یعنی علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان ہے نہایت اس کی حسین کی ابتدا ہے اسلام. تو جو دین اسلام کی کہانی میں رنگ بھرا ہے وہ حسین ابن علی نے بھرا ہے اور دین اسلام کی طرف جو اٹریکشن پیدا کی ہے وہ کربلا نے پیدا کی. سبحان اللہ. کربلا نے عبادتوں میں روحانیت داخل کی ہے. کربلا اس لیے دیکھیں نا کہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اس کے بعد جو لوگ جھک در جھک زخانوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو سال بھر کربلا کا ذکر ہے لیکن جو مخصوص مہینہ ہے وہ محرم الحرام اور صفر المظفر تو وہ یقیناً کربلا کا استعارہ ہے اور کربلا آج تک گویا کہ بلا رہی ہے اپنی طرف. ہر ماہ محرم میں کربلا اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے. گویا نعرہ استغاثہ حسینی ہے کہ جو ہر پہلی محرم کو اور ہر عاشور کو بلند ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی حر ہے تو آ جائے. سبحان اللہ. تو یہ جو اسلام اور کربلا کی کہانی میں رنگ بھرے ہیں جناب علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، جناب عباس ہیں، جناب اور پھر جناب علی اصغر اور جناب عون محمد. سبحان اللہ. تذکرہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جناب عون علیہ السلام اور جناب محمد علیہ السلام. اور بھی جیسا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام کی یادگار، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یادگار، کہ یہ دو شہزادگان ایسے ہیں کہ ننیال اور ددیال دونوں طرف سے بڑی بہادری اور شجاعت ان میں منتقل ہوئی ہے کہ نانا حیدر کرار جیسا اور دادا جعفر طیار جیسا جو فاتح موتا ہے اور نانا جو ہیں وہ فاتح خیبر خندق اور فاتح بدر و حنین. تو وہ شہادت اور وہ جذبہ شہادت منتقل ہوا ہے جناب عون محمد میں اور اس کو بدرجہ ختم منتقل کرنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب عبداللہ ابن جعفر کا کیا کہنا، اس لیے کہ انتخاب ہے وہ مولا کائنات کا، امیر المومنین کا انتخاب ہے اپنی بیٹی کے. سبحان اللہ. جناب عبداللہ ابن جعفر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ بنت علی جیسی صاحب عصمت بیوی کو اگر کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر کیا. سبحان اللہ. اور علی کی نگاہ آپ کو بتایا، علی کی نگاہ، علی کی نظر، علی کی آنکھ اپنی آنکھ تو ہے نہیں، علی عین اللہ ہے اور اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی نگاہ نے جس کا انتخاب کر دیا وہ جناب عبداللہ ابن جعفر. اور وہ اس منزل پر موجود ہیں کہ جو منزل جناب عبداللہ ابن جعفر کی منزل بھی معمولی منزل نہیں ہے. امام حسین کی معرفت تعمہ رکھتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حد درجے احترام کرتے ہیں. حضرت عباس کا احترام ہے اور اس کی جگہ جناب محمد حنفیہ پورا گھر ہے کہ جو عصمت کے چھاؤں میں
آگے بڑھ رہا ہے. تو وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جس وقت قافلہ چلا ہے، اور دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ عام مائیں جو ہیں بچوں کو لوریاں سنا رہی ہوتی ہیں، لیکن جناب زینب جب اپنے بچوں کو لوری سناتی ہیں تو کبھی خیبر کی جنگ سناتی ہیں، کبھی خندق کا واقعہ سناتی ہیں، کبھی موتا جنگ موتا میں ان کے دادا کے قصے سناتی ہیں. یہ سب بچوں کو پڑھایا گیا. تو آپ سوچیں کہ بچے کس عالم میں کبھی نانا کا تذکرہ، کبھی دادا کا تذکرہ، اور پھر جب باہر آ رہے تو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ماموں حضرت عباس ہیں وہ کتنے بڑے جنگجو ہیں، امام حسین ہمارے ماموں جو ہیں وہ امام وقت ہیں. تو یہ بچے کتنے ناز و فخر کی منزل پر ہیں کہ ہم اتنے بلند ہیں کہ ہمارے گھر میں امام بھی ہو، ہمارے گھر میں عصمت ہے، ہمارے گھر میں طہارت ہے، ہمارے گھر میں سبحان اللہ. یہ بچوں کا فخر ہے. تو جناب زینب انہیں لوریاں یہی بات ہوئی. اور یہ لوریاں کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کربلا تک اپنے اون اور محمد کو کربلا. جس وقت قافلہ چلا ہے تو جناب زینب نے اجازت لی ہے جناب عبداللہ بن جعفر سے، اور جناب عبداللہ نے کہا کہ میں کون ہوں ہونے والا. یہ بات تو طے شدہ ہے، اور آپ خود صاحب حکمت ہیں اور آپ خود مزاج شناس امامت ہیں. تو رخصت ہو گئی، اجازت مل گئی، خوش ہو گئے جناب زینب کی اجازت مل گئی بھائی کے ساتھ. یہ شرعاً شوہر کی اجازت ضروری ہے. یعنی یہ اہل بیت نے سکھایا ہے کہ امر کی مالک خود جناب زینب ہیں، لیکن چونکہ شرع کی پابندی ہے تو شوہر سے اجازت دینا ضروری ہے. بعد میں کوئی نہ کہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر آ گئی. تو جناب زینب کو اجازت ملی، خوش ہو گئی اور کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ جا رہی ہوں. قافلہ تیار ہو چکا اور ابھی بس بیٹھی ہیں جناب زینب ہماری میں، اور ہماری آگے بڑھی ہے. تو لکھا یہ ہے کہ ہماری کو روکا گیا تھا، نہیں سنے کا رک جائیے. تو کہا کیوں؟ کہا کہ عبداللہ ابن جعفر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو جناب زینب کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو گئے کہ اگر عبداللہ نے یہ کہہ دیا کہ رک جاؤ تو شرع کے تحت مجھے رکنا پڑے گا، اس لیے کہ شوہر کا حکم مجھے ماننا واجب ہے. تو جناب زینب مطمئن تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا. ہماری بٹھائی گئی، جناب زینب تناتے لگائی گئی، باہر آئی. کہا عبداللہ تو رخصت ہو گئے تھے، کیوں روکا؟ کہا کہ بنت علی میں نے آپ کو روکنے کے لیے نہیں روکا، اس لیے کہ میں نے کربلا میں سنا ہے کہ سب کی قربانیاں ہیں، سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. مجھے امام وقت نے روک دیا ہے کیونکہ جناب عبداللہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، بیمار تھے. جیسے جناب محمد حنفیہ کے راشد تھا، ان کو بھی روک دیا تھا، جناب عبداللہ کو بھی منع کر دیا تھا. کہا کہ میں خود چاہتا ہوں اور خود حسین کی نصرت کرتا ہے، لیکن امام وقت نے مجھے روک دیا. تو میں چاہتا ہوں میری طرف سے قربانیاں پیش کی جائیں. اور اب اپنے پس پشت سے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا اور کہا کہ جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آئے تو بنت علی کون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دیا. اس وقت جناب زینب نے رو رو کے کہا کہ عبداللہ تم نے مجھے خوش کر دیا، آپ نے مجھے خوش کر دیا، آپ نے مجھے اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. آپ نے ایسے تحفے دیے ہیں کہ میں آپ کا زندگی بھر احسان نہیں اٹھا سکتی ہوں، احسان نہیں اتار سکتی. تو اب یہ اون محمد شہزادے چلے ہیں جناب زینب کے ساتھ. اور پھر وہی آیا کہ شب عاشور جناب زینب نے پھر دونوں بچوں کو خیبر و خندق سنانا شروع کیا، پھر موتا سنانا شروع کیا. اور یہ کہا کہ شہزادوں دیکھو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تم جاؤ، دونوں جاؤ اور فاتح خندق و خیبر اور فاتح موتا کی یاد دلا دینا، اور اس لشکر کو بتا دینا کہ تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو. اور سنو بچوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس سے زیادہ خوش ہو جاؤں گی کہ جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچے اور عمر سعد کو قتل کر دیا. میں اس سے خوش ہوں. آپ دیکھیں ماں ابھی بچوں کی عمر کیا ہے، ایک 9 برس کا، ایک 10 برس کا. 9 اور 10 برس کے بچے اور ماں کا یہ جذبہ ہے کہ بچوں میں چاہتی ہوں کہ تمہاری لاشیں آ جائیں. دن بھر عاشور کا دن گزر رہا ہے، بار بار بی بی زینب کہہ رہی ہے تم دونوں کب جاؤ گے، تم دونوں کب جاؤ گے مرنے کے لیے، کب جاؤ گے اپنے آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے. بار بار کہتے تھے کہ اماں اجازت نہیں، اماں اجازت نہیں. تو آخر کار بس یہی ہوا کہ جناب زینب ایک بار جلال کے عالم میں اٹھی، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین جہاں خیمے، ایک تو مخصوص خیمہ اور خیمے کی چاروں طرف ایک بہت بڑی تناب تھی جس میں سہن نہیں تھا. امام حسین وہاں پر تشریف فرما تھے کہ ایک بار جناب زینب کو آتے ہوئے دیکھا، اور جناب زینب اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے کچھ کہا نہیں. جناب زینب جہاں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرنا شروع کیا. 7 مرتبہ طواف کیا اور امام حسین دیکھ رہے کہ بہن یہ کیا کر رہی ہو، بہن یہ کیا کر رہی ہے. جب 7 طواف ختم ہوئے تو ایک جملہ کہا کہ بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے
تو مصیبت صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے. تو بھیا اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں, اور یہ دونوں بچے میں نے تم پر سے صدقہ کر دیے. اور بھیا میں نے اماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا. بھیا انہیں اجازت دے, بھیا انہیں اجازت دے. تو اب سوچئے کہ جان سے پیاری بہن جب یہ جملے کہہ رہی ہیں تو بھائی پر کیا گزرتی ہے. تو روتے ہوئے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا, عباس قریب آ جاؤ. سب اہل عرب قریب آ گئے کہ زینب کے راج بلارے جا رہے. تو جناب عباس اور جناب امام حسین نے دونوں بچوں کو تیار کیا, چھوٹے چھوٹے نیمچے ہاتھ میں دیے, گھوڑے پر سوار کرایا. ماں نے بس دونوں کے کان میں یہی لفظ کہا کہ تمہیں رات وصیت یاد, میں نے وصیت کی, اور دیکھو میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم دریا تک چلے. خبردار پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا, اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. کہا کہ بچوں پانی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا, اس لیے کہ محمد علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. خبردار ایک قطرہ بھی پانی کا تمہارے منہ سے نہ لگے. جھک کر سلام کیا ماموں کو سلام کیا اور لے کے چلے ہیں. اور دونوں بھائیوں نے پھر آپس میں جاتے جاتے جنگ کی پلاننگ کی ہے کہ میں ادھر سے حملہ کروں گا, بھائی تم ادھر سے حملہ کرنا, اور بیچ میں اگر فوجوں میں گر جائیں تو رکابوں بلند ہو کر کے بتاتے رہنا کہ میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. دونوں بچوں نے جعفر طیار اور حیدر کرار کی یاد دلائی, اور واقعاً فوج یزید کو یاد آ گئی, یاد ہوا کہ کوئی آیا ہے جنگ کرنے کے لیے, بھرپور جنگ. کبھی میمنے پہ حملہ ہوا ہے, کبھی میسرے پر حملہ ہوا ہے. تو بچے 9-10 برس کے, 3 دن کی بھوک, 3 دن کی پیاس, سوچے کب تک جنگ کرتے. ہزاروں کے لشکر نے اون کو گھیرا, ہزاروں کے لشکر نے محمد کو گھیرا, اور پھر دونوں بچے زین سے زمین پر آئے ہیں. تو لکھا یہ ہے کہ جب حسین بچوں کے لاشوں پر پہنچے تو اون محمد کے جسم پر گرے ہوئے کہ میرا بھائی بچ جائے, ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں میرا بھائی لگا. تو سوچیں حسین پر کیا گزری. چیختے ہوئے عباس نے اون کے لاشیں کو اٹھایا اور حسین نے محمد کے لاشیں کو اٹھایا, اور دو بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے چلے. اور جس وقت وہ لاشیں لے کے آ رہے ہیں تو دیکھا یہ ہے کہ جناب زینب خیمے میں تھی, اور جناب فضہ سے کہتی تھی کہ دروازے پہ کھڑے جو خیمے کے, اور مجھے بتاؤ میرے بچے کیسے جنگ کرتے ہیں. جناب فضہ بار بار بتا رہی تھی بی بی بچوں نے ایسے حملہ کیا, ایسے حملہ کیا, میمنے کو تباہ کر دیا, میسرے کو تباہ کر دیا. اور ہر اختلاف پر جناب زینب سجدے میں سر رکھ کر کہتی تھی پروردگار تیرا شکر, پروردگار تیرا شکر. ایک بار بی بی فضہ نے آواز دی کہ شہزادی بچے جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر. تو جس وقت عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹی ہیں تو عمر سعد بھاگا ہے, پچھلی طرف سے بھاگ گیا, فرار کر گیا. تو عمر سعد اس وقت بچتا نہیں, اور پھر اس کے بعد پلٹ کے واپس آئے. تو بس ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا, جناب زینب نے پوچھا کہ فضہ میرے بچے کہاں ہیں. کہا کہ بیوی بچے دریا تک پہنچے. اس وقت بیوی نے جلال کے عالم میں کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف, منع کیا تھا میں نے بچوں کو دریا کی طرف. اور جس وقت لاشیں آئے ہیں بچوں کے آخری دم اکھڑ رہے تھے, دونوں کی جسم میں جان باقی پامال ہو چکے تھے لاشیں, اور جس وقت لاشیں لا کے رکھے ہیں تو بس ایک لفظ کہا ہے کہ اماں ہم نے پانی نہیں پیا, اماں آپ سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پانی نہیں پیا. تو جناب زینب نے بس سجدے میں سر رکھا ہے. لیکن ایک جملہ آخر میں کہتا ہوں کہ جس وقت بچوں کے لاشیں خیمے میں آئے ہیں کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو رہا تھا, بیویاں سر و سینہ پیٹ کر ہو رہی تھی کہ زینب کے لال کے لاشیں آ رہے ہیں. تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا کہ جناب میر مونس نے کہا کہ بی بی زینب نے بی بی اس مخاطب ہو کے کہا کہ دولہ والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے, دولہ والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے. اور اس وقت جناب زینب نے بچوں کو سینے سے لگایا ہے اور لاشوں کو زمین پہ رکھ کے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار تو نے زینب کو سرخرو کر دیا, تو نے زینب کی قربانیاں قبول کر. ماشاءاللہ جزاک اللہ علامہ صاحب. اور واقعی یہ بڑی دردناک, یہ بھی شہادتیں بڑی دردناک ہیں. اور پھر وہی بات کہ سلام ہو ان ماؤں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور صرف اس لیے کہ نانا کا دین بچ جائے, شریعت محمدی بچ جائے, یہ اذانوں اللہ اکبر کی اذانوں کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے. ورنہ دین اسلام کے ساتھ جو حشر ہو رہا تھا کس طرح قربانی سے بچایا, کس طرح زندہ جاوید کیا. علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی اہم گفتگو کی شہزادے عمر محمد کے حوالے سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان حسن عاطف کو اجازت دیجیے. یا حسین یا حسین, تم کیا سمجھ رہے ہو, بس ایک نام ہے حسین.
بھیجا ہے جو خدا نے وہ اسلام ہے حسین یا حسین یا حسین یا حسین